مولوی عبدالجبار صاحب تشریف لائیں۔ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا صدق الله العظيم۔ علماء محترم، واجب التکریم حضرات علماء کرام، اطراف و جوانب سے تشریف لائے ہوئے مہمانان اور ہمارے مسلم معاشرے کا مغز پر کریم یعنی ہمارے نوجوان، یہ بڑی خوشی کی بات ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک موقع عطا فرمایا مل جل کر بیٹھنے کا، سر جوڑ کر بیٹھنے کا۔ یہ موقع بار بار نصیب نہیں ہوتا۔ یہ اللہ کا فضل ہے کہ اس نے اللہ کے دین کی نسبت پر، مذہب اسلام کی بنیاد پر ہم سب کو یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے پہنچا دیا۔ اور یہ آج کا ہمارا اجتماع یہ حقیقت میں جمعیت کی نسبت پر ہوا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ جمعیت کیا ہے؟ یہ جمعیت کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ ہمارے اسلاف، ہمارے اکابر، ہمارے بزرگوں نے جب اس جمعیت کی بنیاد ڈالی، پھر اسی جمعیت کے اندر سے دیش کو آزاد کرنے والے اور اس دیش کے اندر آزادی کی روح اور ہوا پھونکنے والے وہ جھیالے پیدا ہوئے اور کھڑے ہوئے۔ اسی جماعت کی برکت ہے۔ جمعیت علماء ہند وہ تاریخی جماعت ہے جس کے خمیر میں قومی یکجہتی ہے، قوم کو جوڑنا، اتحاد اتفاق قائم کرنا۔ اور جمعیت کی روشن تاریخ اس بات کی شہادت دیتی ہے کہ جہاں بھی دنیا میں اور خاص کر ہمارے ملک ہندوستان میں جب جب اپنوں پر یا غیروں پر حالات آئے، جب جب لوگوں کے اوپر ظلم و زیادتی ہوئی، تو ظلم کے خلاف آواز اٹھانے والی سب سے پہلے اگر کوئی جماعت ہے تو یہ جمعیت علماء ہے۔ ہمیشہ سے ظلم کی مخالفت کی ہے اور ظلم کے خلاف آواز اٹھائی ہے۔ آج اس جماعت کی اور اس جمعیت کی ہمیں بہت ضرورت ہے۔ اس جمعیت علماء کی نسبت پر آج کا ہمارے اجلاس منعقد ہونے جا رہا ہے، اور یہ مذہبی تعلیمات ہیں، قرآن و حدیث کی تعلیمات ہیں کہ مذہب اسلام ایک سیدھا سچا صاف ستھرا مذہب ہے۔ اور مذہب اسلام کی تعلیمات اگر آپ دیکھیں گے تو اس میں یہ بات کھل کر سامنے آتی ہے کہ اسلام اور یہ دین اور یہ مذہب ہمیں تحفظ جان کی حقیقت سمجھاتا ہے۔ تحفظ جان یعنی جان کی حفاظت کرنا اس کی تعلیم دیتا ہے۔ لوگ سوال کرتے ہیں کہ مسلمان تو بس ظلم و زیادتی جانتے ہیں، تلوار بازی جانتے ہیں، خون بہانا جانتے ہیں،
لیکن اسلامی تعلیمات کا سب سے بنیادی مقصد یہ ہے کہ انسانی جان کا تحفظ، انسانی جان کی حفاظت کرنا۔ قرآن کریم میں خود اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، کہ کسی جان پر ناحق دست درازی کرنا جائز نہیں۔ تو جان کے تحفظ یہ انسان کا بنیادی حق ہے اور اسلام اس کی تعلیم دیتا ہے۔ جو مذہب جان کی حفاظت کی تعلیم دیتا ہو وہ کسی کی جان لینے کو کیسے روا اور گوارا کر سکتا ہے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات دیکھیے، آپ کی سیرت دیکھیے، آپ کی زندگی میں بہت سارے غزوات ہوئے، بہت ساری جنگیں دشمنوں کے ساتھ رہی، لیکن ہمیشہ سے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سنت رہی، یہ طریقہ رہا کہ جب بھی آپ جماعت صحابہ کو کسی محاذ پر بھیجتے تھے، دشمنوں کے مقابلے کے لیے بھیجتے تھے، تو سرکار اس جانے والی جماعت کو یہی نصیحت فرماتے تھے کہ تم لوگ دشمن سے مقابلے کے لیے جا رہے ہو اور اس مقابلے کے اندر کسی بچے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں، کسی عورت کے اوپر 8 ہاتھ اٹھانے کی اجازت تمہیں نہیں، کسی بوڑھے کے اوپر ہاتھ اٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ دشمنوں سے مقابلہ ہو رہا ہے اور وہ اولاد بھی دشمنوں کی، عورتیں دشمنوں کی، وہ بوڑھے دشمن کے، اس کے باوجود سرکار کی تعلیمات یہ رہی ہیں کہ ان میں سے کسی کے اوپر ہاتھ نہ اٹھایا جائے، بلکہ جو سامنے دشمن آ رہا ہے وہ بھی دشمنی کوئی انسانیت کے ناطے نہیں ہے، دین کے ناطے، اسلام کے ناطے، مذہب کے ناطے۔ اگر تم لوگ کلمہ پڑھ لو، اسلام قبول کر لو، آپس میں ساری دشمنیاں ختم۔ تو سرکار نے اجازت نہیں دی، اور آج آپ دنیا کے حالات اٹھا کر دیکھیے، پڑھیے دوستوں، معصوم معصوم بچوں کو تلواروں کے اور نیزے کے اوپر اٹھایا جا رہا ہے، اور ہماری جوان ماں بہنوں سے، عورتوں سے، ان کی عزت و ناموس سے کھلواڑ ہو رہا ہے، کسی کو بخشا نہیں جاتا۔ اصول صرف اور صرف اس یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں۔ تو کیا مسلمان ہونا کوئی جرم ہے؟ کیا مسلمان ہونا کوئی گناہ ہے؟ ہندوستان کی جنگ آزادی کے وقت جو یہاں کے آہنی قوانین بنے ہیں، اس قوانین کے تحت ایک قانون یہ بھی بنا ہے کہ ملک میں رہنے والا ہر انسان، اسے ہر طرح کی مذہبی آزادی ملنی چاہیے، وہ کسی بھی دھرم سے، کسی بھی مذہب سے تعلق رکھتا ہو، وہ اس کا حق بنتا ہے کہ اپنے مذہب پر، اپنے دھرم پر وہ کھل کر چلے اور اپنے مذہب کی تعلیمات کو کھل کر اپنائے اور تعلیمات کی نشر و اشاعت کرے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ کیا دنیا میں اور ہندوستان میں یہی واحد ایک قوم ہے مسلمان کہ جو بھی وہ قدم اٹھاتی ہے اس کو ٹیررسٹ کے ساتھ جوائنٹ کیا جاتا ہے؟ مسلمان جو بھی قدم اٹھاتا ہے اس کو شک اور شبے کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ مسلمان، اسلام کی تعلیمات یہ ہے کہ مسلمان امن پسند ہوتا ہے۔ امن کا مطلب شانتی پھیلانے والا۔ ہم خود بھی شانتی سے رہنا جانتے ہیں اور دوسروں کو شانتی سے رہنا سکھاتے ہیں، یہ اسلام کی تعلیمات ہیں۔ ہمارا مقصد کسی کے ساتھ دشمنی کرنا نہیں ہے، ہمارا مقصد کسی کے سامنے دست درازی کرنا اور سینہ تان کر چلنا نہیں ہے۔ جمعیت علماء کا مقصد ہی یہی ہے کہ لوگوں کے ان کے حقوق دلائے جائے، انسانوں کو انسانیت سکھائی جائے۔ جو لوگ انسانیت کے روپ میں حیوانیت کا کام کر رہے ہیں، ذرا ان کے دل و دماغ کو جھنجھوڑا جائے۔ آج ہم لوگ اسی لیے اکٹھا ہوئے ہیں دوستو، اس تعلیمات کی ہمیں سخت اور شدید ضرورت ہے، اور یہ وہ جماعت ہے علماء کرام کی جو ملک ملک، قریہ قریہ، گاؤں گاؤں، شہر شہر
اسی فکروں کو لے کر جاتے ہیں کہ بھائی کہیں ہمارا کوئی بھائی تکلیف میں پریشانی میں مبتلا نہیں، اور سب کو یک نظر سے اور یک طرفہ نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے، اس میں کوئی تخصیص نہیں کہ یہ مسلمان ہے یا ہندو، بلکہ جہاں کہیں کوئی فسادات ہوئے ہیں، جہاں کہیں آفت سماوی و ارضی آئی ہے، حالات کے موقع پر جمعیت علماء کا مشن اور جمعیت علماء کی فکر یہی رہی ہے کہ انسانیت کے ناطے ہم سب کے ساتھ برابر کا تعاون کریں۔ آج تک جمعیت کی یہ کارکردگی میں آپ کو یہ بات نظر نہیں آئے گی کہ جمعیت نے صرف مسلم لوگوں کا تعاون کیا ہے اور اپنی قوم کی طرفداری کی ہے۔ جہاں بھی کوئی قدم اٹھا ہے یا اٹھایا گیا ہے، وہاں آپ کو یہی نظر آئے گا کہ جمعیت علماء ہمیشہ سب کو ساتھ لے کر چلنے والی جماعت ہے۔ اس لیے جتنے بھی اجلاس ہوئے ہیں جمعیت کے نام پر اور اس بینر کے تحت، آپ دیکھیں گے جمعیت کے اسٹیج پر ہر مذہب کے لوگ آپ کو نظر آئیں گے، چاہے مسلمان ہو یا ہندو ہو، سکھ ہو یا عیسائی ہو، ہر مذہب کے لوگ آپ کو منچ پر اور اسٹیج پر نظر آئیں گے۔ اگر یہ صرف مسلم جماعت ہوتی تو مسلمانوں کا اسٹیج ہوتا، اگر یہ مسلم جماعت ہوتی تو اس میں صرف مسلمانوں کی بات ہوتی، لیکن یہ وہ جماعت ہے دوستو، اور آج تو حکومت بھی اس بات کا اقرار کرنے پر مجبور ہے کہ واقعتاً یہ جمعیت علماء کی خدمت وہ خدمات ہیں جو اصل میں حکومت کو کرنی چاہیے، لیکن یہ جماعت کر رہی ہے۔ یہ ریلیف کا کام، یہ ہیلپ کا کام، یہ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آنے کا کام، یہ اصل میں حکومت کا کام ہے۔ جہاں بھی حالات آئے ہیں، سیلابی شکل میں ہو یا پھر کہیں دھرتی کم زلزلے کی شکل میں ہو، حالات میں جن لوگوں کا نقصان ہوا ہے، جن لوگوں کو تکلیفیں پہنچی ہے، ان کو سہارا دینا، ان کا ہیلپ اور مدد کرنا، یہ اصل میں حکومت کی ذمہ داری ہے۔ لیکن یہ جمعیت علماء کے اسٹیج سے یہ جماعت جو ہیں بغیر کسی نام و نمود کے، بغیر کسی دکھلاوے اور شہرت کے، صرف اور صرف للہیت کے طور پر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کے مخلوق کی خدمت میں لگی ہوئی ہے۔ اس جماعت کو ایک پلیٹ فارم پر آنے کی ضرورت ہے دوستو۔ یہ کام تو ہوتا ہے اور ہوتا رہے گا، اگر ہم اس کے ساتھ جڑیں گے تب بھی ہوگا اور نہیں جڑیں گے پھر بھی ہوگا، اس لیے کہ ہمیں جو کام کرنا ہے اللہ کے لیے کرنا ہے۔ ہم سب لوگ اس لیے جمع ہوئے ہیں اطراف و جوانب سے کہ یہاں ہمارا جو علاقہ ہے، اطراف اور جوانب کی جو آبادی ہے، دیہات ہے، وہاں کے لوگوں کا ایک سنگٹھن ہو، وہاں کے لوگوں کی آپسی ایک جماعت ہو کہ جہاں کبھی کوئی حالات پیش آئے، ہم بغیر کسی تفریق کے، بغیر کسی مذہب کے، ان حالات میں وہاں کے حالات زدہ لوگوں کا کس طرح تعاون کریں، ان کو کس طرح سے راحت پہنچائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو ہر دیہات سے کچھ حضرات جو ہیں انشاءاللہ اس کو کمیٹی میں جوڑا جائے گا۔ آج کے اس اجلاس میں ایک باڈی تیار ہوگی، ایک کمیٹی بنے گی، اور اللہ خود فرماتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعت، کہ اللہ کی مدد جماعت کے ساتھ ہوتی ہے۔ تو ہم بھی جماعت کے ساتھ جڑیں گے، اللہ کی مدد رہے گی۔ تو آج ضرورت ہے دوستو کہ ہم اپنے علماء سے وابستہ رہے، اپنی جمعیت سے وابستہ رہے اور آپس میں جڑ کر رہے۔ اللہ تعالیٰ کو لوگوں کا جوڑ بڑا پسند ہے۔ آپسی اختلافات، آپسی تضاد، آپسی ٹکراؤ، آپسی نزاع، آپسی تضاد، اسلام ان چیزوں کی تعلیم نہیں دیتا، بلکہ ان چیزوں کی سختی سے مذمت اور برائی کرتا ہے۔ تو آج موقع ہے ہمارے لیے دوستو ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کا۔ ہم سب لوگ اسی لیے جمع ہوئے ہیں، ایک آواز پر اطراف اور جوانب کے سارے جوان جمع ہو گئے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، کرم ہے کہ یہ قومی ہمدردی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آج بھی مسلم کے اندر وہ زندہ، وہ اس کے دل کو زندہ اور بیدار رکھا ہے کہ جہاں جہاں اسے پکارا جائے گا، جہاں جہاں اسے آواز دی جائے گی، وہ اللہ کے دین کی نسبت پر وہاں وہاں ضرور پہنچے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے آج کے اس جمع ہونے کو قبول فرمائے، آج کی اس حاضری کو قبول فرمائے، اور یہاں مل جل کر جو بھی فیصلہ ہو، جو بھی کمیٹی بنے، جو بھی جماعت بنے، اللہ تعالیٰ اس جماعت سے اپنے دین کا کام لے،
اپنے مخلوق کی خدمت کا کام لے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان باتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں ہمارے مفتی عمران صاحب جو ہیں ان کو ایک شعر کے ساتھ دعوت دیتا ہوں کہ وہ اس جمعیت کے مناسبت سے اپنے قیمتی ملفوظات اور رائے پیش فرمائیں گے۔ تیری خاموشی تیرے صبر کی ترجمانی کرتی ہے، تیری خاموشی تیرے صبر کی ترجمانی کرتی ہے، تیرے انمول صبر پہ مخلوق خدا ناز کرتی ہے۔ آئے تشریف لائیں اور اپنے قیمتی ملفوظات سے سامعین کو مفید مشوروں سے نوازیں۔ انسان کا دوسرا بنیادی حق یہ مال کا تحفظ ہے۔ اس کا پہلا بنیادی حق بتلایا تھا کہ جان کا تحفظ، جان اپنی ہو یا غیر کی، مسلمان کی ہو یا غیر مسلم کی۔ اسلام نے یہ اصول بتلایا کہ جان کسی بھی کی ہو وہ جان جان ہے، اور اس جان کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اسلامی فریضہ ہے۔ اور دوسرا بنیادی حق مال کا تحفظ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ، آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے پر مت کھاؤ۔ یہ تعلیمات تو اصل میں مسلمانوں کو دی جا رہی ہے کہ مسلمان آپس میں ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھائے، ناحق طور پر نہ کھائے۔ اب اس کی تفصیل بتلانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ناحق مال کس کو کہتے ہیں، ناجائز کس کو کہتے ہیں۔ آج اس کے چرچے دنیا میں عام ہے اور ہر جگہ ہے۔ یہاں اسلامی تعلیمات بتلانی ہے کہ انسان کا دوسرا جو حق ہے وہ مال کا تحفظ۔ اب ذرا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیے اور مال کا تحفظ دیکھیے۔ غزوہ خیبر کا موقع ہے، اور جو خیبر کا قلعہ ہے اور جو وہاں علاقہ تھا، اس پورے علاقے کا مسلمان لشکر نے محاصرہ کیا ہوا تھا، چاروں طرف سے اس کو گھیر رکھا تھا۔ جو خیبر کی آبادی تھی اس علاقے کے اندر ایک چرواہا یہودیوں کی بکریاں چرا رہا تھا۔ جب اس چرواہے کو پتا چلا ہے کہ نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے ہیں، تو اس کے دل میں بھی ولولہ پیدا ہوا۔ ہر نئی چیز کے دیکھنے کا ہمیں ذوق ہوتا ہے، ڈگڈگی بجتی ہے اور لوگوں کا ذہن اور توجہ اس طرف چلا جاتا ہے، لیکن اس کی طلب صادق تھی۔ اس کے دل میں ولولہ اور جذبہ پیدا ہوا کہ چل کر دیکھنا چاہیے، ملاقات کرنی چاہیے، باتیں سننی چاہیے۔ وہ وہاں سے پوچھتے پوچھتے آیا اور اتفاق سے مسلمانوں کے لشکر کے درمیان پہنچ گیا۔ وہ ابھی غیر مسلم ہے، ایمان نہیں لایا ہے۔ صحابہ کرام سے پوچھنے لگا کہ آپ لوگوں میں محمد الرسول اللہ کون ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو صحابہ کرام نے اس کو آگے بڑھایا، رہبری کی، آگے پہنچاتے پہنچاتے اس جگہ پر پہنچایا جہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک چھوٹے سے حجرے میں، ایک کمرے میں تشریف فرما تھا۔ خیمہ لگا ہوا تھا، پتوں کا بنا ہوا۔ ہماری طرح ہر جگہ نئی آفس نہیں ہوتی، جہاں بھی سرکار جاتے تھے دھوپ سے بچنے کے لیے ایک چھوٹا سا خیمہ صحابہ کرام بنا دیتے۔ تو اس خیمے کے اندر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ وہ دیہاتی وہ سوچنے لگا کہ اتنا بڑا دنیا میں انقلاب پیدا کرنے والا اتنا بڑا نبی، ہم نے تو بہت نام سنا ہے ان کا، اور یہی دل میں سوچ رکھا تھا کہ ان کے ٹھاٹ باٹ کیسے ہوں گے، وہ قالینوں پر بیٹھتے ہوں گے، ان کے چاروں طرف سیکورٹی گارڈ ہوں گے۔ لیکن یہاں تو دیکھا کہ معمولی سی جھونپڑی میں کائنات کا دلارا، جس کے صدقے میں اللہ نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا، وہ اس چھوٹی سی جھونپڑی میں تنے تنہا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے۔ وہ دیہاتی تعجب کرنے لگا
کہ واقعتاً یہ تو ملاقات کرنے کے قابل کوئی ہستی ہے، ان سے تو ملنا چاہیے۔ وہ اجازت لے کر اندر پہنچا، جا کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری پیاری زبان سے پیاری پیاری باتیں سنی، کیونکہ سامنے جیسا آدمی ہوتا ہے اس کے مزاج کے مطابق بات رکھی جائے۔ سرکار نے آسان جملوں میں 2-4 لفظوں میں اس کو دین کی بات سنائی، اسلام کے کچھ بنیادی عقیدے بتلائے۔ وہ دیہاتی کا سمجھ میں آ گیا۔ کبھی کبھی پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ میں بات نہیں آتی، لیکن بیچارہ ان پڑھ جلدی سمجھ لیتا ہے۔ ہمارے حضرت اکثر فرماتے ہیں کہ جن کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں ہوتی ہے، دنیاوی علوم کے اعتبار سے وہ بڑے سمجھے جاتے ہیں، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ پڑھے لکھے جاہل ہے، اس لیے کہ دین سے بہت دور ہے۔ دنیاوی ایجوکیشن تعلیمات بھر بھر کر ہے، لیکن وہ تعلیمات ہمیں اللہ اور اس کے رسول تک نہیں پہنچا سکتے۔ اس دیہاتی کے سامنے بات رکھی، بات سمجھ میں آ گئی۔ اب جو آدمی جتنی عقیدت لے کر، جتنی محبت لے کر، جتنی پیاس لے کر آتا ہے، اس کے دل میں جذبہ بھی ویسے ہی ولولہ مارتا ہے، جوش مارتا ہے۔ وہ کہنے لگا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ سرکار، اب آپ مجھے کوئی پہلا حکم دیجئے کہ وہ عمل کر سکوں، وہ کام کر سکوں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلا حکم اسے یہ نہیں دیا کہ نماز پڑھو، سب سے پہلا حکم اسے یہ نہیں دیا کہ روزے رکھو، سب سے پہلا حکم یہ نہیں دیا کہ قرآن سیکھو، بلکہ سرکار نے اسے سب سے پہلا حکم یہ دیا ہے کہ بھائی تو جس کی بکریاں لے کر آیا ہے، یہ بکریاں کسی کی امانت ہے، پہلے جا کر اس امانت کو پہنچا کر آؤ اور پھر مجھے آ کر پوچھنا کہ میرے لیے سب سے پہلا حکم کیا ہے۔ یہ اسلام نے مال کا تحفظ سکھایا۔ یہ مال دشمنوں کا ہے، دشمنوں کا مال کبھی ہمارے لیے جائز نہیں ہو جاتا۔ یہ دشمنوں کا مال ہے، اگرچہ وہ ہمارے دشمن ہے، لیکن سرکار کی تعلیمات، دین کی تعلیمات یہ ہیں کہ مال کسی کا بھی ہو، اس کا تحفظ انسانیت کے ناطے ہمارے لیے ضروری ہے۔ ایک اور چھوٹا سا واقعہ، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت ہے۔ آپ کے دور خلافت میں جہاں آج بیت المقدس ہے، وہاں پر کچھ غیر مسلم لوگ بھی آباد تھے، اور وہاں غیر مسلم لوگ جزیہ دے کر، فیس دے کر، جسے ہم اپنی زبان میں ٹیکس کہتے ہیں، یہ ہر زمانے میں رہا ہے، ٹیکس کا نظام ہر ملک میں رہا ہے۔ تو وہ لوگ ٹیکس ادا کرتے تھے، لیکن کس کا ٹیکس؟ اپنی جان کی حفاظت کا، اپنی مال کی حفاظت کا ٹیکس وہ مسلموں کو دیتے تھے۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں وہاں بیت المقدس کے اطراف میں جو غیر مسلم آباد تھے، اور ان کی حفاظت کے لیے جو وہاں فوج تعینات کی تھی، تیار کھڑی رکھی تھی، اس فوج کی کسی اور محاذ کے لیے ضرورت پیش آئی۔ اب صحابہ کرام سے مشورہ ہونے لگا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ بھائی یہ فوج جو ہے، یہ لشکر جو ہیں، ہم نے غیر مسلموں کی جان کی اور مال کی حفاظت کے لیے رکھا ہے، اگر ہم اس فوج کو یہاں سے ہٹا کر دوسری جگہ محاذ پر بھیجیں گے تو پھر ان کی جان کی حفاظت کون کرے گا؟ پھر مشورے میں یہ بات طے ہوئی کہ وہ فوج وہاں سے ہٹانی ضروری ہے۔ تو سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان تمام غیر مسلموں کو بلایا، اور بلا کر آپ نے فرمایا کہ بھائی آپ لوگوں کی جان کا تحفظ، یعنی جان کی حفاظت، آپ کے مال کی حفاظت، یہ ہماری ذمہ داری تھی، اور اس کا تم نے ٹیکس ادا کیا ہے، لیکن ہمیں فی الحال اس فوج کی، اس لشکر کی سخت ضرورت ہے، اس لیے ہم یہاں سے اس کو ہٹانا چاہتے ہیں، اس لیے کما حق کہوں ہم تمہاری جان کی حفاظت نہیں کر سکیں گے، اور بدلے میں تم نے جو ٹیکس ادا کیا ہے وہ سارا کا سارا ٹیکس بھی ہم تمہیں واپس کرتے ہیں۔ یہ جان کا تحفظ، یہ مال کا تحفظ ہے۔ دنیا میں کوئی ایسی نظیر ہے؟ دنیا میں کوئی ایسا ملک جو اسلام کے مذہب اور اس کی تعلیمات کی نظیر پیش کر سکے، جو جان کا اس طرح تحفظ بتلا سکے، جو مال کی اس طرح حفاظت کرنا سکھا سکے؟
یہ دنیا کا واحد ملک ہے اسلام، اور اس کی تعلیمات ایسی روشن ہیں، اور اس کی تعلیمات میں اللہ تعالیٰ نے وہ جاذبیت رکھی ہے کہ جو بھی اسلام کے قریب آئے گا وہ قریب آتا چلا جائے گا۔ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے۔ میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ذرا سرکار کی سیرت اٹھائیے اور دیکھیے کہ آپ کی 63 سالہ زندگی میں کبھی بھی آپ کے تلوار سے کسی بھی انسان کا خون بہا ہو۔ پوری سیرت کی کتاب کا اول تا آخر مطالعہ کیجئے، لیکن سرکار کی ذات سے آج تک کسی کا خون نہیں بہا۔ پھر کیسے دنیا کہتی ہے کہ اسلام تلوار کے زور سے پھیلا ہے؟ یہ اسلام تو اخلاق سے پھیلا ہے، میرے نبی کی تعلیمات سے پھیلا ہے، میرے نبی کی سیرت اور سنت سے پھیلا ہے، میرے نبی کے اس جذبے سے اور آسمانی مدد سے، دن رات کی آہوزاری سے، راتوں کو سجدے میں تڑپنے سے، اللہ کے سامنے تہجد میں کھڑے ہونے سے، اپنے پاؤں پر ورم اور سجن برداشت کرنے سے اللہ تعالیٰ نے اس دین کو، مذہب اسلام کو دنیا میں پھیلایا۔ آج کروڑا کروڑ انسان آج دنیا میں سرکار کے نام لیوا ہے، اور انشاءاللہ قیامت تک باقی رہیں گے۔ جب تک دنیا باقی رہے گی، دنیا میں اسلام کے ماننے والے، اس کے فالو کرنے والے، اسلام کے لیے ہر چیز کی بازی لگانے والے الحمدللہ انشاءاللہ ہر وقت تیار رہیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اسلام کی حقانیت نصیب فرمائے، دین کی صحیح سمجھ بوجھ نصیب فرمائے۔ آج کے ہمارے جمعیت کے جو سورت شہر کے صدر ہیں حضرت مولانا ارشد میر صاحب، جو تشریف لائے ہیں، یہ فکروں کو لے کر آئے ہیں، قریہ قریہ دیہات دیہات یہی فکریں لے کر جاتے ہیں۔ ان کا کوئی ذاتی فائدہ نہیں ہے، یہ ہماری فکروں کو لے کر وہاں سے ہمارے پاس آئے ہیں۔ حق تو یہ بنتا تھا کہ ہم ان کے پاس جاتے، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو ہمت عطا فرمائی، حوصلہ عطا فرمایا، ان فکروں کو لے کر یہاں تشریف لائے، اور ان کا ایک جذبہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک فکر عطا فرمائی ہے کہ بھائی قوم کے اندر یکجہتی ہونی چاہیے، مسلم قوم ایک پلیٹ فارم پر ہونا چاہیے، اس لیے آج یہاں تشریف لائے ہیں۔ انشاءاللہ ان کی آپ بات غور سے سنیں گے، اس کے بعد مشورے سے ایک کمیٹی بنے گی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں پر ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک شعر کے ساتھ میں انہیں دعوت دیتا ہوں، دعوت خطاب۔ تیرے آنے کا مدتوں سے انتظار تھا ساقی، تیرے آنے کا مدتوں سے انتظار تھا ساقی، پلاتے جام کچھ ایسے جو بردے سب میں باہوشی۔ اللہ تعالیٰ حضرت کی محنت کو قبول فرمائے۔